الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہے۔ قارون کے واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس کو حسد ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ بہرحال اس حسد میں جل کر یہ اپنی قوم کا ہی مخالف ہو گیا اور فرعون کے ہاں اس نے اپنی وقعت بڑھا کر کوئی منصب بھی حاصل کیا ہے، اور قوم فروش انسان کہ جو قوم کو فروغ کر دے، بیرونی آقاؤں کے حوالے کر دے اور مال بٹورنے کی کوشش کرے، یہ وہ کردار ہے۔ پھر ایک مادہ پرست انسان جو اسباب کو یہ سب کچھ سمجھتا ہو، وہ طرز عمل بھی اس کے کردار میں سامنے آتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم تو اس نے ان پر زیادتی کی، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک زور آور یعنی طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا بھاری ہوتی۔ کیا دولت ہوگی؟ خزانے تو بڑی بات، خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت کے لیے اٹھانا مشکل۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ظاہری بات ہے دولت پر اترا رہا تھا اور یہ اترانا تو اللہ کو پسند نہیں، لیکن اس مقام کا حوالہ ایک جگہ دیا گیا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں قرآن کے تعلق سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قرآن پر چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ اترانے کا ترجمہ تو اچھا نہیں ہوگا، کچھ سمجھنا ہے تو قرآن کے ملنے پر سمجھنا، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو دولت جمع کیے جانے کے لائق ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ یہاں فرمایا کہ اترامت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن جیسی دولت کسی کے پاس ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، باقی دولت تو وہ ہاتھ کا میل ہے، بندہ 2 فٹ نیچے سارا اوپر پڑا رہ جائے گا۔ اگلی آیت میں 4 ہدایات بڑی قیمتی ہیں مال کے حوالے سے، جس کسی کے پاس بھی مال ہو 4 بڑی پیاری ہدایات اگلی آیت میں فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو طلب کرنے کی کوشش کرو، یعنی یہاں محنت کرنی ہے ادھر کے لیے، تو اس مال کو استعمال کرو آخرت کے گھر کی تیاری کے لیے۔ نمبر 2 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان بنایا، تمہارے لیے سجایا، یہ نعمتیں تمہارے لیے عطا فرمائی، ان کو استعمال کرو۔ اتنے بھی کنجوس اور بخیل نہ بنو کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی جائز حاجات کے لیے بھی ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 3 فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ ہم تو احسان نہیں کر سکتے کسی پر، ترجمہ بھلائی کا کیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں عطا کیا، احسان فرمایا، اب تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تمہاری ضرورت سے زائد ہے، پہلے بھی پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، یعنی جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تو امتحان ہے تمہارا، اور اگلے کے پاس کم ہے تو وہ بھی اس کا امتحان ہے۔ اب اپنا فرض اس کا حق سمجھ کر تم اسے لوٹاتے ہو کہ نہیں، یہ پہلو ہے جو قرآن جس کو اجاگر کرتا ہے۔ یہاں فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ مال جب بیجا خرچ کیا جاتا ہے، فضولیات میں خرچ کیا جاتا ہے، تو جو محروم طبقہ ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ چوری ڈکیتیاں کر کے اپنی حاجات کو پورا کرنے میں لگے گا اور یوں معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ تو مال کا بیجا خرچ کرنا یہ بھی فساد ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کی جو مادہ پرستانہ سوچ تھی قارون کی، اس کا بیان قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے، یہ سارا تو میرا کمال ہے، میرا علم، میری انٹلیکٹ، میری محنت، میرا تجربہ، جو سورہ کہف میں بھی ہم نے مادہ پرستی کے شرک کے بارے میں سمجھا کہ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم، کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ اس سے قبل اللہ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں اور زیادہ تھی تعداد کے اعتبار سے بھی، مگر ٹھہر نہ سکے اللہ کی پکڑ اور عذاب کے سامنے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال تھوڑی کیا جائے گا، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے کہ مجرم کا ثبوت مل نہیں پاتا، یہ جرم ثابت نہیں ہو پاتا، اللہ کے تو سب کچھ ریکارڈ پر ہے، پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔
فخرج علی قومی فی زینتی، بس وہ اپنی قوم کے سامنے زینت کے ساتھ نکلا. یعنی آج کو اگر ہم ویژولائز کریں تو ہٹو بچوں کی صدائیں بھی ہیں اور پورا قافلہ بھی ہے، لشکر بھی ہے، سڑک بلاک ہیں اور پیٹرول پمپ پر بیریئرز لگے ہوئے ہیں اور قوم بیچاری سڑ رہی ہے سڑک کے اوپر، اور پھر زبان پر جو کچھ آتا ہے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. کچھ ایسا ہی ہے کہ اظہار شان و شوکت کے ساتھ نکلا. قال الذين يريدون الحیات الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی ویسے ملتا جیسے قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے. دنیا پرست نصیب والا کس کو کہہ رہے؟ جو دنیا پرست نصیب والا اسے کہہ رہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے. اللہ نصیب والا کسے کہتا ہے؟ اللہ اکبر. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 34 35. طویل ہے کلام، حاصل بہترین بات یہ کہ اللہ کی طرف دعوت دو، پھر برائی تمہارے ساتھ کوئی کرے دعوت کے کام میں بھلائی سے جواب دو، پھر یہ تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. اور یہ سعادت کسے ملے گی؟ جو صبر کرنے والے اور جو بڑے نصیبوں والے ہیں. حامیم السجدہ آیت 33 34 اور 35. اللہ کے نزدیک نصیبوں والا کون؟ جسے ہدایت ملے، دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائے، کردار اتنا عمدہ کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے اور دوسروں کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرے، ایسوں کو اللہ نصیب والا کہتا ہے. دنیا برس نصیب والا کس کو کہتے ہیں؟ جن کو دنیا کی مال و دولت سے نواز دیا گیا ہو یا بطور آزمائش دے دیا گیا ہو. یہ رال ٹپکی دنیا پرستوں کی. لیکن حق والے کیا کہنے لگے؟ وقال الذين اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہ جن کو علم عطا کیا گیا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر، اللہ کی عطا اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا نیک. سب سے بڑی عطا تو ایمان کی دولت ہے. ایمان ملا، نیک عمل کی توفیق ملی، اس پر جو کاربن ہے تو پھر جو حلال سے ملے تھوڑا ہی ملے وہ بہت ہے. اللہ کی یہ عطا جو حلال سے ملے یہ بہت ہے، مگر ایمان کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کی روش کے ساتھ. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نصیب تو نہیں ہوتا مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. اب اس قارون کا انجام، فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی. وما كان من المنتصرين، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے ہوا. یہ ہے جو اس کا انجام بیان ہوا. خود بھی گیا، اس کا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا. معلوم یہی ہوتا ہے واللہ عالم، بدماش کو چور و چکا جائے پیچھے کو چھوڑ جائے کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا، مگر دنیا والے جس کو نصیب و والا کہہ رہے تھے اللہ نے اس کو اس کے خزانے سمیت ہی دھسا دیا اور کوئی اس کو بچا نہ سکا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل تک جو اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے وہ دنیا پرست لوگ یا دنیا کی چاہت رکھنے والے، یقولون اب کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا تنگ کر کے دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو یقیناً ہمیں بھی دھسا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت، کافر فلاح کبھی نہیں پاتے. ان میں کچھ تو رمق تھی، اس کے انجام کو دے کر عبرت حاصل کی اور اصلاح کی کوشش پر آمادہ ہو گئے. اگر ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بھی دھسا دیتا. یہی ہے ان واقعات کا حاصل کہ اللہ ان سے ہمیں عبرت دلانا چاہتے ہیں. یہ رال ٹپکنی نہیں چاہیے، یہ ٹپکتی رال، یہ دنیا پرستی کی باتیں اور ہوس کی باتیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو نافرمانی کی روش کے اوپر کوئی اڑا ہوا ہے تو یہ سارا کچھ بھی پھر اللہ کے مقابلے میں اس کے کام آنے والا نہیں ہوگا. البتہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ اگلی آیت میں فرمایا تلک الدار الآخرہ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں برتری نہیں چاہتے اور فساد نہیں مچاتے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا عمدہ انجام تو متقین کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. جن میں تکبر نہ ہو، جو فساد نہ مچائیں، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. فرعون تکبر میں مبتلا، قانون فساد میں مبتلا، تو ان کے لیے آخرت کی کامیابی نہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ اس کے لیے ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات، اور جو برائی کے ساتھ آیا تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے وہی کچھ ملے گا، الا ما كانوا يعملون، جو کچھ کہ وہ اعمال کرتے تھے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اے نبی علیہ السلام جس اللہ نے اس قرآن کو آپ پر فرض کیا ہے، مراد اس کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، محنت ہے، جس اللہ نے آپ پر اس کو لازم کیا وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ لے آئے گا. اس سے دو مرادیں، ایک
اصل تو لوٹنا معاد یعنی آخرت کی طرف ہے، وہاں اللہ لے جائے گا کامیابی، اصل تو وہاں پر ہے. اور دنیا میں کیا ہے، آپ ہجرت فرمائیں گے مگر ہجرت کے بعد دوبارہ مکہ کی طرف تشریف لائیں گے اور فتح مکہ ہوگی اور اللہ کا دین غالب ہوگا. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک. اور اے نبی علیہ السلام آپ یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا کہ اس نے آپ کو چنا اور یہ کتاب اور ہدایت عطا فرمائی. یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین کو جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم ملا ہے، معاذ اللہ. اللہ کو کوئی سردار نہ ملا، معاذ اللہ. اللہ فرما رہے نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے انتخاب ہوا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. تو ہرگز کافروں کے لیے مددگار نہ ہو جائیے گا. ظاہر بات ہے اللہ کے پیغمبر سے امکان نہیں. مجرمین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کفر پر اڑے نہ رہو اور کافروں کی اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے مدد نہ کرو. ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک. اور اللہ اور ہرگز وہ آپ کو نہ روک پائیں اللہ کے احکام سے جبکہ اس کے بعد کہ وہ نازل کر دیے گئے آپ کی طرف. وادع الی ربک. اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے. ولا تکونن من المشرکین. اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا. ظاہری بات اللہ کے پیغمبر کے لیے تو نہیں، آپ کو خطاب کر کے مشرکین کو شرک سے روکا جا رہا ہے. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا. لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر ایک فنا ہو جانے والی شے، ہر شے فنا ہو جانے والی سوائے اللہ کی ذات اور اس کے رخ انور کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون. اور اسی اللہ کے لیے حکم کا اختیار ہے اور اے لوگوں اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. اب سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. اس سورت میں آگے چل کے ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ شرک نفی میں. سورہ عنکبوت سن 5 نبوی میں نازل ہوئی. یہ وہی دور ہے جب سورہ کہف کا نزول ہوا، مشکلات کا دور. اور دور مشکلات کے لیے ہدایات، رہنمائی اور قرآن سے تعلق کا مضبوط ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے جڑے رہنا. اسی طرح کچھ نوجوان تھے جو ایمان قبول کر رہے تھے مگر ان کے بڑے رکاوٹ ڈال رہے تھے. اس تناظر میں ہدایت دی جا رہی ہے. مشکلات کا دور تھا تو بعض صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے دعا کرنے کے لیے کہا. آپ نے کہا تم جلدی مچا رہے ہو. پچھلی امتوں میں یہ بھی رہا کہ لوگوں کو زمین میں گاڑ کر ان پر آرے چلا دیے گئے، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئیں مگر یہ بات بھی ان کو حق پر استقامت سے روک نہ سکی. مگر اے میرے صحابہ، خباب نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، عرض کی تھی خباب تم جلدی کر رہے ہو، وقت آئے گا اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا مگر جلدی نہ کرو، یہ آزمائشوں سے گزارا جائے گا. ایسے مشکل حالات کے لیے ہدایات اور رہنمائی سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. اس پہلے رکوع میں 2 مسائل پر خاص طور پر ڈسکشن ہے. ایک تو یہ کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی اور کسی کے گھر کی طرف سے، والدین کی طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ برداشت کرے لیکن حق کو نہ چھوڑے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. تو اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو سچے ہوئے مراد ایمان کے دعوے میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ ضرور جھوٹوں کو ظاہر فرما دے گا. آزمائشوں کی بھٹیوں سے تو ہمیشہ گزارا گیا اور آزمائشوں سے جب گزارا جاتا ہے تبھی کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے. کون سچا ہے ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹا دعوے دار ہے جیسے کہ منافقین. البتہ نفاق مسئلہ ہے مدنی دور کا، اس کی طرف اشارہ اس صورت میں بھی ابھی آیا چاہتا ہے آگے چل کر. ام حسیب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. کیا وہ لوگ کہ جو برے کام کرتے انہوں نے گمان کیا کہ ہم سے بچ نکلیں گے. یہ مشرکین کو، مخالفین کو دھمکی. ساء ما یحکمون. برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. ایمان والوں کے لیے دلجوئی اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری. من کان یرجو لقاء اللہ. جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فإن اجل اللہ لآت. تو بے شک اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا، وہ ضرور آ کر رہے گا. تمہاری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، ڈٹے رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت تمہارے لیے تیار ہے. وہو السمیع العلیم. اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. اور جو جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، جہاد وسیع معنی میں بندگی کے لیے جہاد، محنت کرنا اطاعت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد، دین پر ڈٹے رہنا اس کے لیے جہاد، مشقتیں آئیں برداشت کرنا اس کے لیے جہاد. جو جہاد کرتے ہیں اپنے بھلے کے لیے، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے جو وہ کرتے تھے اعمال۔ اب والدین کے تعلق سے ہدایت، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، البتہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم سے جہاد کریں، اب یہ جنگ کے معنی میں تو نہیں کیا جائے گا ترجمہ، یا مراد کیا ہے، اگر وہ تمہیں مجبور کریں، تم پر زور ڈالیں، ان کی سٹرگل یہ کہ تم شرک پر آ جاؤ، لِتُشْرِكَ بِي، اللہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور جس کی تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ ماں باپ کا حسن سلوک کا حق اپنی جگہ، مگر شرک پر اگر وہ مجبور کریں، کفر پر مجبور کریں، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں، تو وہاں ماں باپ کا حق نیچے، اللہ کا حق اوپر۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں میری طرف پھر لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو اعمال تم کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور انہیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے، داخل کریں گے۔ یہ بھی بڑی پیاری بشارت ہے۔ کوئی باپ کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ماں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی بھائی کو چھوڑ رہا ہے، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں صحابہ کرام، تو کس سے جوڑا؟ رسول اللہ سے جوڑا، اللہ اکبر، اور اللہ کے پیغمبر کی جماعت سے جوڑا، اللہ اکبر، اللہ والوں سے جوڑ دیا۔ یہ بشارت ہے، آج بھی ہوگا، ہیں تو ہم سب مسلمان، لیکن بہرحال باعمل بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تو لائن تو ڈرا ہوگی، کچھ کٹنا تو پڑے گا، بری محفلیں چھوڑنی تو پڑیں گی، برے اتوار تو چھوڑنے پڑیں گے، کبھی برے دوست بھی چھوڑنا پڑیں گے، تو کہاں جوڑے گا اللہ؟ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یہ تو بشارت اللہ نے دے رکھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ پھر سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی، اور صبر کے مراحل سے تو گزارا جائے گا۔ کچھ لوگ کون ہیں؟ کمزور ایمان کا اظہار کرنے والے، مدنی صورتوں میں وہ نفاق ہی کا مرض ہے، اس کی طرف اشارہ کہ ذرا تکلیف آئی تو واویلا مچا دی، اتنی بڑی بھاری بات آئی ہم پر، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی ایذا اور تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہرا کر دین سے ہی پھر جاتے ہیں۔ اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے پہلے سے بچنے کے لیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے وہ نفاق والا طرز عمل، پیشگی، ایڈوانس میں مکے میں ہی بتا دیا گیا، پیش آنا ہے یہ معاملہ مدینے میں جا کر۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں وہ باتیں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور واضح کرے گا ان کو جو ایمان لائے، سچے ایمان والے، اور اللہ ضرور واضح کر دے گا منافقین کو۔ یہ واحد مقام ہے مکی صورتوں میں جہاں منافقین کا لفظ آیا، ورنہ نفاق اور منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں، مدنی دور میں آتا ہے۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا، کچھ بڑے بوڑھوں نے اپنے لوگوں کو سے کہا، خاص طور پر نوجوانوں سے، چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم کل تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ استغفر اللہ، یہ میٹھی چھری سے ذبح کرنے والی بات، شوگر کوٹڈ انداز میں حق سے روکنے والی بات۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور کافروں نے ایمان لانے والوں سے کہا، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، تم ہمارے راستے پر چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وما هم حاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ ان کے گناہ کے بوجھ اٹھانے والے کچھ بھی نہیں، انهم لكاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، مراد گناہوں کے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے دوسروں کے گناہوں کے یا دوسروں کو حق سے روکنے کے۔ ولا يسألون یوم القیامت عما كانوا یفترون، اور قیامت کے دن ضرور ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج کے والدین کو اور بڑے بوڑھوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ اگر اولاد خیر کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے تو رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بس میرے خیال سے یہ جملہ کافی، یہ سبق ہمیں اس سے لینا چاہیے۔ اور نوجوان ہو یا ادروائز، اگر ماں باپ یا بڑے بوڑھے کو ایسے تقاضے کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں تو پھر وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کو کسی بڑے کا، سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ بڑوں کو اور ماں باپ کو یہ بات کلیئر رہنی چاہیے، حق نہیں ہے ہمارا، ارے ہے بھائی آپ کا حق، مگر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور آپ کا کسی بھی بڑے کا حق اللہ کے حق سے ٹکرائے گا، آپ کا نیچے، اللہ کا حق اوپر رہے گا۔ یہ چھوٹوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور بڑوں کو بھی۔ اب 3 رکوع ہیں اگلے، جن میں
نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور کچھ اور رسولوں کا مختصراً بیان آئے گا۔ کیا ہے یہ؟ مشکلات کے دور میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کر کے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے اور حق پر استقامت کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ ان کے درمیان 950 برس رہے۔ کتنے؟ 950 برس۔ اور ہم لوگ بعض اوقات بڑی جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں، 3 سال سے ہم قرآن کی محفل میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، وہ بھائی آنے دو، سننے دو، آخر کب تک سنائیں، کب تک پہنچائیں، کب تک بتائیں، کب تک برداشت کریں؟ تو میں بھی عرض کرتا ہوں 950 سال تک کم از کم۔ وہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، 950 برس، آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال کام کریں، کام کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان لوگوں کو یعنی ان کی قوم کو طوفان نے آ پکڑا جبکہ وہ لوگ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ آرک آف نوحاس آرک، بڑی باتیں آئی ہیں، حتمی بات ابھی تک نہیں طے ہو سکی یا کہی جا سکی، لیکن یہ آیت بتاتی ہے ایک نشانی، کبھی نہ کبھی اس کے حتمی معاملے پر اتفاق بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، بے شک تم تو پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ، بس اللہ کے حضور رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 17 ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قول مکمل ہوا اور یہ بیان جاری رہے گا اور ان کی قوم جواب دے گی۔ وہ بیان شروع ہوگا آیت نمبر 24 سے، درمیان میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے دور نبوی کے مخالفین کا بیان تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا اسی کی ذمہ داری ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، آپ فرمائیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ نے پیدائش کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ اٹھائے گا ایک دوسری تخلیق میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس پر چاہے وہ رحم فرمائے۔ والیہ تقلبون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں اللہ فرماتے جو میری رحمت سے نا امید ہوئے۔ واولئک لهم عذاب علیم، اور یہی ہیں جن کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، شرک سے روکا، تو قوم کا جواب، اس کا بیان دوبارہ آ رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب یہی ہوا، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار، یہ قوم نے کہا کہ انہیں قتل کر دو یا ان کو جلا دو، معاذ اللہ، بس اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں معبود کے طور پر، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، یہی ہے چلو تم ادھر کو، ہوا ہو ادھر کی، سب یہ کر رہے ہیں، تم نے بھی اختیار کر لیا، دلیل کوئی شرک کی تمہارے پاس ہے نہیں، جھوٹے معبودوں کو تم نے اختیار کر رکھا ہے، بس دیکھا دیکھی کر رہے ہو، کوئی عقلی دلیل نہ نقلی دلیل تمہارے پاس۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا، انکار کرے گا، ویلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، بس ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام، بھتیجے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر
رسول بھی قرار پائے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ووهبنا له اسحاق ويعقوب، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی اسحاق اور پھر ان کے بعد یعقوب. وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا. سینکڑوں انبیاء آئے ان کی اولاد میں اور ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا دنیا میں. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشہ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا. یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے گندی حرکت نہ کی. اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو برے ارادے سے اور تم صحیح راستے کو چھوڑتے ہو. ایک مراد فطری راستہ نکاح کا بندھن. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی محفلوں میں بری حرکات کرتے ہو، یعنی علل اعلان برائیاں کرتے ہو. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ دعوتیں دی جا رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ کا عذاب لے آؤ، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مفسدین کے مقابلے میں، مفسدین کی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مهلك اهل هذه القريه، تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک اس میں بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں. قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہاں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، ہم ان کو یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی آنے سے پریشان ہوئے اور اس کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی. فرشتے لڑکوں کی شکل میں، انسانی شکل میں آئے اور قوم نے برائی کا ارادہ کرنا، اس سے پریشانی ہے لوط علیہ السلام کو. وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور وہ فرشتے بولے آپ ڈریے مت اور غم نہ کیجیے. انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس بستی پر عذاب آسمان سے نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ برے کام کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے اس بستی میں سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے جو عقل رکھتے ہیں. کھنڈرات سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، پس انہوں نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فکذبوہ فاخذتهم الرجفہ، پس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو اس قوم کو آ پکڑا زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ لوگ صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. وعاد وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور قوم عاد و سمود وہ بھی ہلاک کیے گئے اور یقیناً اے لوگوں تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں، ان کے علاقے اور کھنڈرات. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں بھلے اور مزین کر کے دکھا دیے، پس انہیں حق کے راستے سے روک دیا حالانکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ رکھتے تھے. یہ بڑا قیمتی لفظ ہے، بے وقوف اور جاہل نہیں تھے. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے محلات بنائے، بڑی ٹیکنالوجی تھی، سب کچھ تھا، مگر یہ ساری سمجھ بوجھ حق کو قبول کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، تو نرے جاہل تھے اور پھر اللہ کے پکڑ میں آئے. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون و فرعون اور حامان ان پر بھی ہلاکت آئی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے. اگلی آیت بڑی قیمتی ہے. مختلف عذاب جو مختلف قوموں پر آئے جن کا بیان کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے، ان سارے عذابوں کی جو کیفیات تھیں ان سب کو ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو چنگھاڑ نے زوردار آواز نے آ پکڑا.
قوم شعیب بھی، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا قارون، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، قوم نوح اور آل فرعون غرق کیے گئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب شرک کی نفی اور شرک کے بودے پن کے لیے، کمزور ہونے کے لیے مکڑی کے گھر اور جالے کی مثال کا بیان۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا مددگار، مکڑی کی مانند ہے، اتخذت بیتا کہ اس نے گھر تو بنایا جالا، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے کمزور اور بودا گھر وہ مکڑی کا ہے۔ ہوا چلی ختم، ٹوٹ گیا، انگلی ٹچ ہوئی ختم، ٹوٹ گیا۔ تو جیسے یہ گھر بڑا کمزور، جو جھوٹے معبودوں کو سہارا بنائے اس کا سہارا کمزور، اس کا عقیدہ کمزور، اور اس کا پھر کردار بھی کمزور ہوگا۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے، ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور شے کو یا اوروں کو، وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وتلك الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وما يعقلها الا العالمون، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ چلیے جی، 21ویں شب ہے اور 21واں پارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تسلی ہو گئی آپ لوگوں کو؟ 1.5-2 پاروں کا گیپ چل رہا تھا، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ مکی صورتوں میں کوریج ہو جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے 21واں پارہ اب شروع کر رہے ہیں۔ اب جو 3 رکوع ہیں، خاص طور پر یہ جو 5واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں سورہ عنکبوت کا، اس میں مشکلات کے دور کے لیے ہدایات کچھ وہاں بھی ہم نے پڑھی تھی سورہ کہف میں، وہ بھی 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی، اسی دور میں ہجرت حبشہ مشکلات کا دور، یہ بھی 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی سورہ عنکبوت، اور اس میں بھی ہجرت کی طرف آگے بھی اشارہ آئے گا۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 27-28 میں ہم نے مشکلات کے دور کے لیے کچھ ہدایات کا مطالعہ کیا تھا، تلاوت قرآن اور صبر، وہ بیان یہاں پر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب میں سے جو وحی آپ پر کی گئی اس کی تلاوت کرتے رہیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، البتہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز، تلاوت سے کیا ہوگا؟ ایمان پیدا ہوتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ اسی تلاوت کو جو سمجھ کر کیا جائے گا تو پچھلی قوموں کے حالات سامنے آئیں گے، ایمان کی آبیاری بھی ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید بھی رہے گی کہ ہاں وہ مجرمین کی پکڑ فرمانے والا ہے۔ پھر نماز قائم کیجئے، نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو تلاوت قرآن اور نماز کی تلقین، البتہ نماز قائم کرنے کا حکم، تمام آداب کے ساتھ اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ارکان نماز کو ادا کرنا اور سمجھ سمجھ کر ادا کرنا، یہ سارے پہلو اقامت صلاۃ، باجماعت ادا کرنا، یہ سب پہلو اقامت صلاۃ میں داخل ہیں۔ اور جب ان تمام آداب کے ساتھ انشاءاللہ نماز کا اہتمام کیا جائے گا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، روکے گی انشاءاللہ تعالی۔ البتہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، تو انشاءاللہ نمازوں کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں بھی اثرات دکھائی دیں گے۔ لیکن اہم ایک اور بات کیا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ نماز شرائط کے ساتھ ہے، اس کا آداب اس کا لحاظ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت مستقل کرنی، اس کے بھی کچھ آداب کا معاملہ، لیکن ذکر الہی کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اذکار بتائے، دعائیں بتائیں، یہ مستقل کیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پیمانہ یا خاص آداب کا معاملہ نہیں، اور ذکر ہر آن جاری رہے، اس کو کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب حبشہ جانا تھا، وہاں اہل کتاب ہوں گے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر ایمان لے آئے تھے، مگر اہل کتاب سے ہوگا ڈائیلاگ، اس تعلق سے نصارہ وہاں پر ہیں، ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے جدال یعنی جھگڑا یعنی مراد بحث نہ کرنا مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو، ڈائیلاگ بھی ہو عمدگی کے ساتھ۔
یہی بات سورہ نحل آیت 125 میں بھی آئی ہے، پڑھ چکے ہیں۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے وہ جو ظلم پر اتر آئیں، تو پھر کچھ ترکی بترکی جواب دیا جا سکتا ہے، ادروائز جدال احسن طریقے پر ہو، ڈائلاگ اور بحث احسن طریقے پر ہو۔ وقولوا، اور کہو اے مسلمانوں، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود وہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور مسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کتاب نازل کی یعنی قرآن۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اہل کتاب، فرمایا کہ یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے نیک لوگ جو حق کے متلاشی ہیں۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان مکے والوں میں سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے نبی اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اس صورت میں تو یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ خود آپ کی فضیلت ہے اور صداقت کی دلیل ہے، یہ بات آراف آیت 157 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ کا امی ہونا خود آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا۔ ایک مراد حفاظ قرآن بھی کہ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کی آیات کو محفوظ کر دیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو ظالم ہی کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ بولے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں معجزات کیوں نازل نہیں کیے گئے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرمائے کہ یہ نشانیاں معجزات تو اللہ کے پاس سے ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا رسول ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اے نبی علیہ السلام کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا اور جو قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہوگا؟ کیوں اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے بے شک اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور اللہ کہے گا اس کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے، یعنی رسالت کا انکار اور عذاب کا انکار اور دھمکیاں جو دی گئیں، ڈراوے جو دیے گئے اس کا انکار۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ترغیب دلا رہے ہیں ہجرت کے تعلق سے۔ مشکلات کا دور ذہن میں رکھیے گا، 5 نبوی ہجرت افشا کا معاملہ بھی آیا چاہتا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو وہ کہ جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسیع ہے پس میری ہی عبادت کرو۔ رب کی عبادت کی خاطر ایک علاقہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، زمین بہت وسیع ہے، ایک خطے میں اگر ایمان جا رہا ہے تو دوسرے خطے میں جاؤ جہاں ایمان کی حفاظت ہو سکے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو سکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت تو آنی ہی ہے، اللہ کی بندگی پر آنی چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، ایسی ہی موت آئے تو قابل ذکر موت ہے، ورنہ پھر بے مقصد زندگی گزارنے کا فائدہ کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں جگہ عطا کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ صفات کا بیان آ رہا ہے، کن کے لیے جنت ہوگی؟ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ یہ صبر کیا ہے؟ کانٹا چپ گیا، صبر بالکل ہونا چاہیے،
بیماری آگے صبر بالکل ہونا چاہیے، کاروبار میں نقصان صبر بالکل ہونا چاہیے، مگر یہاں کسی اور ہی صبر کا بیان۔ ایمان لا کر ڈٹے رہو، جو مشقتیں آئیں جھیلو، جو رکاوٹیں آئیں برداشت کرو، جس قدر تم پر زندگی اجیرن کر دی جائے برداشت کرو۔ یہ ہے صبر، مکی دور کے صبر کا بیان ہو رہا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ رزق کا معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سے جاندار ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ يرزقها وإياكم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا اور تمہیں بھی۔ وهو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو بندے کو تنگ کرتا ہے، میں کھاؤں گا کہاں سے، میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا، یہی ہے نا۔ اللہ فرماتے پرندوں کو دیکھو، حدیث بھی ہے ترمذی کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترمذی کی روایت میں، تم اگر اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح اپنے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ نہ کوئی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے، نہ کوئی ارینجمنٹس ان کے پاس موجود ہیں۔ جو اللہ ان کو دیتا ہے اس پر توکل کرو جیسے کہ حق ہے، کوشش کر لے اپنی سی، توکل ایسے کرو جیسا کہ حق ہے، اللہ اس طرح تمہیں بھی رزق و عطا فرمائے گا۔ یہ رزق کا مسئلہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، آپ اور میں طے کرا کر آئیں۔ بچہ ماں کے بدن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک یہ اس کا رزق کتنا ہوگا، بخاری کی روایت۔ جمعے کے خطبات میں ہم جملہ سنتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں خطبے میں جمعے کے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ آخری لقمہ لیے بغیر بندے کی موت نہیں آئے گی، تو میں ٹینشن کیوں لوں؟ پھر رزق کے چکر میں پڑے رازق کو بھول گئے، اور رازق کے ہو جاؤ تو رزق کی ذمہ داری وہ کہتا ہے میری ہے، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے۔ وهو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو بنایا اور کس نے سورج و چاند کو مسخر کیا یا کام پر لگایا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان سے بارش برسائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرمائی کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی دیتا تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ آخری رکوع ہے، مختصر اس کو پڑھ کے انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا کریں گے اور وتر بھی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ جو لگ کر آیا یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے، دنیا میری آپ کی نہیں، دنیا کی زندگی کی مدت ہے، اور وہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر و آخرت کی زندگی، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، خوب کہا، بیٹا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی فکر کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی پر اعتقاد کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ مشرک کے اندر بھی توحید موجود ہوتی ہے، جب پھنستا ہے کسی مشکل میں یا بھور میں کشتی پھنستی ہے تو اللہ ہی کو مشرک بھی یاد کرتا ہے، فطرت میں توحید موجود۔ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے کر لے آتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناهم، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ ولیتمتعوا، پس چاہیے کہ وہ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں۔ فسوف يعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے اس شرک اور کفر کا انجام کیا ہوگا۔ اولم يروا انا جعلنا حراما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سرزمین حرم کو امن کی جگہ بنایا۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، قریش کے بارے میں سورہ قریش، ان کو خوف سے امن دیا، کھانے کو دیا بھوک میں، باقی جگہ لوگ لٹ رہے ہیں
اور ان کو اللہ امن دے رہا ہے، شکر کیوں نہیں کرتے اللہ کا؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، بس کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق لما جاء، اور یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلایا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بڑا زوردار ہلا دینے والا انداز۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا کلام ہے اللہ کا۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی صراط مستقیم، مگر اللہ بندے کو کہاں کہاں سے اس پر لائے اور کیسے کیسے اس کی مدد کرے اور کس طرح اس کو چلاتا چلا جائے، وہ ذرائع اور وہ وسائل اور وہ راستے بہت سارے ہیں۔ جانے والا راستہ ایک ہے، کہاں کہاں سے مدد فرمائے وہ راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ حدیث بہت پیاری، حدیث قدسی، پہلے بھی ذکر غالباً آیا ہے، بخاری میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی مجلس میں، محفل میں مجھے یاد کرے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے، اللہ فرماتے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، اللہ فرماتے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ میرا بندہ اللہ فرماتے چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تو دینے کو تیار ہے۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی مدد، اپنا ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا، پھر 8 رکعت تراویح وتر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔